یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو محترم حضرات، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ سوشل میڈیا میں خاص کر فیس بک اور واٹس اپ، انسٹاگرام جیسے میڈیا کے پلیٹ فارم پر فلسطین کے متعلق جس طرح سے خبریں موصول ہو رہی ہیں اور بڑھ کر اس میں حصہ بھی لیا جا رہا ہے، ہر طرف سے مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے۔ حد تو یہ ہو گئی کہ مسجد اقصیٰ پر حملے ہو گئے اور ہم اور آپ پھر بھی ہوش میں نہیں آ رہے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کو کس طریقے سے ظالموں نے ڈھانے کی کوشش کی اور مسلمانوں کو مارا، ان پر حملہ ور ہوئے۔ اور اتنا ہی نہیں، ابھی یہ غم تھا ہی کہ خاص سرزمین ہند والوں کے لیے ایک اور سامنے ابھرتا ہوا غم تشریف لے آیا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اتر پردیش اور سنی سینٹرل وقف بورڈ نے بارہ بنکی ضلع کے رامسنے ہی گھاٹ تحصیل میں قائم شدہ ایک صدی پر جو پرانی مسجد کو غیر قانونی روپ سے ڈھائے جانے پر سخت ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے یہ خبر دی۔ یہ بہت بڑی ہمارے اور آپ کے لیے افسوسناک خبر، اور گورنمنٹ سے اس راتوں رات مسجدوں کو ڈھانے کے معاملے کو ذمہ دار افسروں کو نلمبت کر معاملے کی جانچ کرانے اور مسجد کو دوبارہ بنوانے کی مانگ بھی کی۔ محترم، یہ بہت افسوس کا مقام ہے کہ ایک طرف مسجد اقصیٰ کے اندر یہ معاملہ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور دوسری طرف ہمارے ہی ملک ہندوستان، جہاں الحمدللہ ہر ایک مذاہب کا ماننے والا آدمی رہتا ہے، آخر کیوں اس طرح سے ہم کو ستایا جاتا ہے؟ کبھی ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی، تو کبھی ہمیں بھی کھل کر اپنا تہوار منانے کی اجازت نہیں ہوتی، تو کبھی ہمارے مساجد کو شہید کر دیا جاتا ہے، کبھی ہمارے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ اس طریقے سے موب لنچنگ کا کھیل کھیلا جاتا ہے۔ آخر یہ مذہب کے نام پر کب تک یہ دباؤ ہوتا رہے گا؟ کب تک یہ جس طریقے سے یہ ظالم اس طریقے سے خلفشار مچاتے رہیں گے؟ حقیقت کیا ہے؟ کبھی ہم نے اور آپ نے اس پہ غور نہیں کری۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، اور یہ 56-57 اسلامک ملک، اللہ اکبر، ساری ریاستیں ہیں، پاورز ہیں، اس کے باوجود بھی یہ نام کے لوگ اور نام نہاد کے لوگ اور صرف اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے غیر مذاہب کے طریقے رویہ اختیار کرتے نظر آتے ہیں۔ ہم ترکی کے پریسیڈنٹ کو سلام پیش کرتے ہیں، لیکن یہ ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو شریعت سے دور رکھ کر اور اللہ و رسول کے ذکر سے دور رہ کر آج بھی یہ حادثات کو دیکھتے ہیں، اور دیکھتے تو ہیں مگر کسی بھی طریقے سے پھر بھی ہم حضور کے فرامین پر عمل پیرا نہیں ہوتے، اس رب سے نہیں ڈرتے اور اس کے حضور حاضری بھی نہیں دیتے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کے حضور ہم حاضر ہوں، جبکہ ہم کو چاہیے کہ مالک کی چوکھٹ پر آئیں اور عرض کریں، یا رسول اللہ، چھوڑ کر آپ کا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، آقا آپ کے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دو اپنا باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، حد سے گزری ہے نادانی آقا، آپ کی کوئی بات نہ مانی، گھیرے ہوئے ہیں نفرت و ذلت، آقا ہم سے بھول ہوئی، چھوڑ کے تیرا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ محترم،
یہ ظلم کرنے والے ظالم کیا سوچتے ہیں؟ ان کا یہ سوچنا ہے کہ رونق کو مسجد اقصی یا مسجد غریب نواز جو کہ ابھی بارہ بنکی میں شہید کر دی گئی راتوں رات، یہ کیا سوچتے ہیں کہ یہ دونوں مساجدوں کی شان کو اور اس کی خوبصورتی کو اور اس کے ارد گرد کی برکت کو ختم کر دیں گے۔ دہشت گردی کا یہ ماحول برپا کرتے ہیں اور وہی کہتے ہیں جو کل ابو جہل لہب لوگوں نے بولا تھا۔ جس طریقے سے یہ ظلم و قتال کرتے ہیں، ان کا یہ سوچنا ہوتا ہے کہ سارا مسئلہ ختم ہوگا اور فلسطین کے مسلمان تباہ و برباد ہو جائیں گے یا یہاں کے مسلمان تباہ ہو جائیں گے، اور یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے۔ پہلی بات تو خود خاص مسجد اقصی کے بہادر کش افراد کا ذکر اور ان کی یہ محنت اور ان کی یہ جو ہے شجاعت کا، یہ ان کی بہادری کا تذکرہ تو حضور علیہ السلام نے خود یوں ارشاد فرمایا۔ یہ حدیث سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا ایک گروہ قیامت تک دین پر ثابت قدم اور دشمن پر غالب رہے گا، ان سے اختلاف کرنے والے ان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے سوائے اس کے انہیں کچھ معاشی تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا اور وہ اسی حالت پر ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح میں ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ قربان جانا چاہیے۔ بیت المقدس کے نوجوان ماں بہنوں کو سلام، بیت المقدس کے وہاں تمام افراد کو سلام، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام، جو وہ آج بھی دشمنوں کے سامنے اپنی نظروں کو نظریں ملا کر اس طریقے سے ان سے سامنا کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ ظالم کیا سوچتے ہیں کہ یہ مسجدوں کی توہین کر کے، مسجدوں پہ حملہ کر کے یا مسجدوں کو ڈھا کے مسجد کی شان و شوکت، وہاں کی رونق کو ختم کر دیں گے۔ لیکن ان ظالم کو نہیں معلوم کہ رب نے اس مسجد کی شان کو یوں بیان فرمایا، 15ویں پارے میں رب خود کہتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اللہ فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ۔ اب دیکھیں اسی آیت کے متعلق، اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مسجد اقصی کی وہ شان بیان فرمائی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ آیت کے اس حصے میں اللہ رب العالمین نے مسجد اقصی کی شان بیان فرمائی کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں، دینی بھی اور دنیاوی بھی۔ دینی برکتیں یہ ہیں کہ وہ سرزمین پاک وحی کے اترنے کی جگہ اور انبیاء اکرام علیہم السلام کی عبادت گاہ اور ان کی قیام گاہ بنی اور ان کی عبادت کا قبلہ تھی۔ دنیاوی برکتیں یہ ہیں کہ وہاں قرب و جواہر میں نہروں اور درختوں کی کثرت تھی، جس سے وہ زمین سرسبز و شاداب اور میووں اور پھلوں کی کثرت سے بہترین عیش و راحت کا مقام ہے۔ اور حضور نے خود سیر معراج کی رات میں اللہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی موجودگی میں اس جگہ سے اپنی امت کی سلامتی اور کامیابی کی دعا کی۔ اللہ اکبر۔ تو جب امت کے حق میں دعا کرنے والا مالک و مختار رحمت للعالمین سید المرسلین شفیع المذنبین پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ یقیناً رب کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور جو ہم یہ سارے معاملات کو دیکھنے کے باوجود بھی اپنے بدعمالیوں پر آمادہ ہیں، ہم اور آپ یہ وائرل تو ضرور کر رہے ہیں اور دعا بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی بھی اپنے رب کو ہم ناراض کرے بیٹھے ہیں۔ وہ دعا ہے، وہ دعا کا ہتھیار ہے مومن کا، کہ اگر جب کوئی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے۔ اور یہ ظالم ہیں جو مسلمانوں پہ خاص حکومت کرتے نظر آتے ہیں، مسلمانوں پہ ظلم کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دعا کرنی چاہیے، اپنے بدعمالیوں پر نادم و پریشان ہونا چاہیے۔ اگر ہم اور آپ آج ہی سے حضور کی حکم کی تعمیل کریں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کریں، تو یقیناً ہم
کامیاب ہوں گے۔ آپ دیکھیں کہ صحابی رسول کس طرح حضور کی فرامین پر عمل کرتے رہے، عمل پیرا رہے، یہاں تک کہ ان کو بعض اوقات سمجھ میں بھی نہ آتا تھا، حضور ان کو جو بات بولتے بھی تھے کبھی ان کے دل میں خیال بھی آتا تھا، لیکن پھر بھی حضور علیہ السلام کی بات کو ہر طریقے سے عمل پیرا ہوتے تھے۔ اللہ اکبر، یہی وجہ رہی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مایوس نہیں ہونے دیا، بلکہ ہمیشہ ان کی جیت ہوتی رہی، وہ بھی صرف حضور کے فرامین پر عمل پیرا ہو کر۔ آپ دیکھیں جس طریقے سے ماحول یہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ہم اپنے بدعمالیوں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، نمازوں کو نہیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کے حضور حاضری نہیں دے رہے ہیں، گناہوں پہ گناہ پھر بھی کر رہے ہیں، شراب کے اڈے پھر بھی آباد کر رہے ہیں، زنا کو کھلے عام پھر بھی کر رہے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ بھی بول رہے ہیں، مکر و فریب سے باز بھی نہیں آ رہے ہیں، اور اللہ کے حضور اپنے توبہ استغفار بھی نہیں کر رہے ہیں، پھر ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارے جو ہے مدد کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے بھی بھیجے، اللہ تبارک و تعالیٰ مدد بھی بھیجے۔ اللہ اکبر، یقیناً ہمیں یہ گمان اللہ سے اپنے رب سے ضرور رکھنا چاہیے، لیکن ہمارے اعمال بھی تو کیسے ہیں۔ اللہ اکبر، صرف زیادہ نہیں، اگر حضور کے بتائے ہوئے تمام تر کے وہ قانون جو ہیں شریعت مطہرہ کے اندر جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لائے، اگر ان فرامین کے اندر ہم عمل کریں تو ہم یقیناً کامیاب ہوتے نظر آئیں گے۔ آئیے دیکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے آپ ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، اللہ اکبر، تو یہ بات کتنی واضح نظر آئے گی کہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ اسلامی احکام کا عملی نمونہ تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق میں ہمارے ایک طرف کفار کا لشکر تھا جو ہم پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھا، دوسری طرف اندرونی دشمن بنو قریظہ کے یہودی اس امر کے منتظر تھے کہ مدینہ منورہ کو خالی دیکھ کر ہم فوراً حملہ کر دیں۔ ہم لوگ اس طریقے سے انتظام میں مصروف تھے، منافق اپنے گھر کے تنہا اور خالی ہونے کا بہانہ کر کے حضور علیہ السلام سے اجازت لے کے واپس جا رہے تھے۔ اسی دوران ایک زبردست آندھی آئی جس کی شدت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، اندھیرا اس قدر زیادہ تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا، بادلوں کی کڑک، شور اور بجلی کی چمک اس شدت کو زیادہ کر رہی تھی۔ ہم تقریباً 300 صحابہ ایک جگہ موجود تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ایک حال کا سب کا دریافت فرما رہے تھے، جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میری حالت یہ تھی کہ میرے پاس نہ تو دشمن سے بچاؤ کے لیے کوئی ہتھیار تھا اور نہ سردی سے بچنے کے لیے کوئی کپڑا نظر آ رہا تھا، صرف ایک چادر تھی، اور وہ بھی ایک چادر تھی جو اوڑھنے میں اس طرح سے تھی کہ گھٹنوں تک آتی تھی، اور میں اوڑھے ہوئے تھا، زمین کے ساتھ چمٹا بیٹھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے؟ میں نے عرض کیا حذیفہ، اور میں سردی کے مارے اٹھ بیٹھ نہ سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ جلدی دوڑ کر جاؤ اور دشمن کے لشکر کی خبر لاؤ کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت گھبراہٹ اور سردی کی وجہ سے سخت خستہ حال تھا، مگر حضور علیہ السلام کے حکم کے سنتے ہی فوراً کھڑا ہو گیا۔ یہ محبت تو دیکھیں، کاش آج ایسی محبت ہمارے سینوں میں قائم ہو جائے کہ ہم کسی حال میں بھی نماز کو ترک نہ کریں، چونکہ نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ حضور نے نماز ہر حال میں پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے، اپنے رب کو یاد کرنے کی تلقین فرمائی ہے، تو اس سے دو فائدہ ہوگا۔ پہلا فائدہ تو رب راضی ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دفاعوں سے ہمیں محفوظ فرمائے گا، ساری پریشانی سے دور فرما دے گا۔ دوسرا فائدہ حضور کی محبت دل میں بڑھے گی، حضور کی رضامندی حاصل ہوئے گی۔ تو اس طریقے کے معاملات تھے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ گھبراہٹ اور سردی کی وجہ سے سخت خستہ حال تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سنتے ہی فوراً میں کھڑا ہو گیا، دشمن کے لشکر کی طرف چل دیا۔ جب میں جانے لگا تو حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، اس کے الفاظ یہ تھے اللہم احفظ من بین یدیہ ومن خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ ومن فوقہ ومن تحتہ۔
ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ اس کی حفاظت کر سامنے سے اور پیچھے سے، دائیں اور بائیں سے، اوپر اور نیچے سے۔ جب حضور نے دعا فرما دی، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے میرے قلب میں ایک انقلاب آ گیا، مجھ سے خوف بالکل دور ہو گیا، اور سردی، یہ جو دوسری جانب سردی لگ رہی تھی وہ بھی دور ہو چکی تھی۔ ہر قدم پر یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے میں گرمی میں چل رہا ہوں۔ حضور نے چلتے وقت بھی یہ ارشاد فرمایا۔ اب دیکھیے یہاں پاس کہ صحابہ کس طریقے سے حضور کے فرامین کو عمل کرتے تھے، ان کے قلب تو مطمئن ہو گیا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں جب حضور نے دعا فرمائی تو میرا قلب مطمئن ہو گیا کہ اب مجھے کسی چیز کا خطرہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی حضور اس بات پہ تلقین فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب حضور نے یہ تلقین فرمائی کہ حضور نے چلتے وقت یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، خاموشی سے دیکھ کر واپس آنا، لوگوں کو جائزہ لے کر تشریف یہاں خیمے میں آنا ہے۔ جب میں دشمن کے لشکر کے پاس پہنچا تو دیکھا ان کے خیموں پر پتھر برس رہے تھے، خیموں کی رسیاں ٹوٹ رہی ہیں اور گھوڑے اور دوسرے جانور ہلاک ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ اللہ رب العالمین کے جانب سے مدد بھی تھی۔ اللہ اللہ، اور کچھ لوگ جنگ و جہاد بھی کرتے نظر آ رہے تھے۔ ابو سفیان جو اس وقت ساری فوجوں کا سردار تھا، اپنے خیمے میں آگ اس طریقے سے جلا رہا تھا، سیک رہا تھا۔ میں بھی خیمے میں داخل ہو گیا، دل میں خیال آیا کہ موقع اچھا ہے، ابو سفیان سے نپٹ لوں، اور ترکش سے اپنے جو ہے اس طریقے سے تیر کو میں نے نکالا اور حضور علیہ السلام کا حکم یاد آ گیا۔ دیکھیے بتانا میں کیا چاہ رہا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس طریقے سے ہم اور آپ جلد بازی میں رہ کے کاموں کو انجام دیتے ہیں، لیکن حضور نے جو منع فرمایا تھا، صحابی کے پاس موقع بھی تھا، اس کے باوجود بھی وہ کسی طریقے سے اپنے اس کام کو جس کو وہ کرنا چاہ رہے تھے، ابو سفیان کو مارنا چاہ رہے تھے لیکن مارا نہیں۔ ابو سفیان جو اس وقت ساری فوجوں کا سردار تھا، اپنے خیموں میں آگ سیک رہا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ لاؤ میرے پاس موقع اچھا ہے، میں نے ساری چیزیں کرنے کی کوشش کری، یہاں تک کہ حضور کا فرمان پھر یاد آیا۔ اللہ اکبر۔ میں نے واپس تیر کو رکھ لیا، ان کو شبہ ہوا، ایک دوسرے سے کہنے لگے ہم میں کوئی جاسوس ضرور ہے۔ ہر شخص اپنے ساتھ والے کا ہاتھ پکڑ لے۔ میں نے بھی جلدی سے ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا واہ واہ، تو مجھ کو بھی نہیں جانتا، میں فلاں ہوں۔ اس کے بعد چپکے سے واپس آ گیا۔ جب آدھا راستہ طے کر لیا تو چند سوار امامہ پہنے ہوئے ملے۔ انہوں نے کہا حذیفہ اپنے آقا سے کہہ دینا آپ بے فکر رہیں، اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کا انتقام کر لیا۔ اور وہ دیکھو واپس بھاگے جا رہے ہیں۔ میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ فراغت پر وہاں کا منظر جو میں نے دیکھا تھا بیان کر دیا۔ جاسوس کا قصہ سن کر حضور کے دندان مبارک چمکنے لگے، جس کی تسکین سے روتے رہے۔ امام بولتے ہیں، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے بولا جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑی، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں پھر حضور نے مجھے اپنے پاؤں کے نزدیک لٹا لیا اور چادر کا ایک پلہ مجھے عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، کیا صحابہ ہوا کرتے تھے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کو اپنے سینوں سے لگایا۔ اے ہے سبحان اللہ، اللہ اللہ، سینوں سے اپنے قدموں کو لگایا۔ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر، اعلیٰ حضرت کا وہ سلام جس کو الحمدللہ ہر سنی پڑھتا ہے، ہر سنی کہتا ہے کہ دل کرو ٹھنڈا میرا، دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود۔
اللہ اکبر۔ اب دیکھیں یہ صحابہ کرام کی بھی کیا زندگی رہا کرتی تھی حضرات، ان کے لیے کوئی مصیبت و مشکل بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر عمل کرنے سے مانا نہ ہو سکتی تھی، اور وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر ہر وقت عمل پیرا ہونے کی کوشش میں مصروف رہتے۔ آج ہم اپنے کردار کا جائزہ لیں اور اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ ہم دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم اور آپ اچھے مسلمان ہیں، ہم اور آپ سارے حقوق کو بھی ادا کر رہے ہیں، ہم اور آپ ہمارے اور آپ کے مسائل بھی ٹھیک ہیں، لیکن پھر کیا وجہ ہے جو کبھی وبا کے ذریعے ہمارے اوپر یوں وبا کی شکل میں عذاب مسلط ہو رہا ہے، تو کبھی اس طریقے سے ہمیں اور آپ کو ستایا جا رہا ہے۔ یقیناً ہمارا مالک ہم سے سخت ناراض ہے۔ وہ بلندی کردار جو صحابہ اکرام کی زندگیوں میں نظر آتی ہے، یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ جو کام حضور کو کرتے دیکھا اسی پر فوری طور پر عمل شروع کر دیا۔ آپ ذرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائل کریمانہ پہ اگر نظر ڈالیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ صحابی اسی کے پیکر بن کے نظر اترتے تھے۔ اللہ اکبر۔ محترم حضرات، یہ جو فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے اور جو یہ معاملات پوری دنیا بھر میں پھیلتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے، ہمیں نوجوانوں کو اکٹھا کرنا چاہیے اور ان کے سینوں میں، ان کے دلوں میں جذبہ ایمانی سمجھنا چاہیے، اور اللہ و رسول کی محبت کو بتانا چاہیے۔ وہ بہترین دوست ہے کہ جب تم خدا کو بھول جاؤ تو وہ تمہیں یاد دلانے میں مدد کرے، اور جب وہ بھول جائے تو تم اسے یاد دلانے میں مدد کرو۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو سوشل میڈیا، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام پہ یہ ادھر ادھر کی چیزوں کو شیئر کرنا اور ادھر ادھر کی لفاظی اور اپنی خود کی ویڈیو بنا کر اس ڈالنے سے پرہیز کر کے ہمیں اور آپ کو چاہیے مذہب حقہ اور مذہب اسلام کے لیے ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں، علم حاصل کریں، علماء کی صحبت میں رہیں، فلسطین کے معاملات کو جانیں اور مسجد اقصیٰ کے معاملات کو جانیں۔ یقیناً یہ وہی مسجد اقصیٰ ہے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر معراج کے وقت دعا فرمائی تھی اور امت کی حفاظت کے لیے دعا فرمائی تھی۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی وہ نشانی کو ظاہر فرما دے جو نشانی اللہ نے وہاں اپنی رحمت کے ذریعے چھوڑ رکھی ہے، اور اس نشانی کے ذریعے ان مکر و فریب میں رہنے والے اسرائیلیوں کو ہلاک و برباد فرما دے، نیست و نابود فرما دے، اور جن لوگوں نے مسجد اقصیٰ کی قصداً توہین کری ہے ان کو تو غرق فرما دے۔ آمین۔ استغفر اللہ۔